کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس فقیر کے ساتھ مل کے پڑھیے. اور اس سے پہلے نعت خوانی ہم سب نے سماعت کی. نعت سننا، نعت شریف پڑھوانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یعنی اس طرح کر لیں کہ آج کی جو یہ محفل ہے، یہ الطاف جان، وسیم جان اور ان کے دیگر برادران سب نے مل کر اس محفل کا اہتمام کرایا. یعنی نعت خوانی سننے کے حوالے سے ہم سب کو جمع کیا، حضور کی تعریف سننے کے حوالے سے اور سنوانے کے حوالے سے. تو ہم نے نعت خوانی سنی. تو نعت سننا اور نعت پڑھوانا یہ کس کی سنت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور نعت پڑھنا یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. یہ نعت خواں حضرات کو یا جو مقرر حضرات آتے ہیں علماء کرام کو ہمارے، جو یہ کرسیاں دی جاتی ہیں، صوفہ سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے یا اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، یہ سنت بھی رسول اللہ کی ہے. کہ آج ہم اس مقام پہ اگر بیٹھے ہیں نا، تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صدقہ ہے ذکر رسول کا. تو جب آپ اپنے گھروں محفل کرتے ہیں، محلوں میں کرتے ہیں، اور علماء کرام کے لیے جب آپ اسٹیج بناتے ہیں، ان پہ قالین بچھاتے ہیں، صوفے رکھتے ہیں، تو آج ہم اپنے وقت کے حساب سے کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اپنی ہی نعت سننے کا شوق فرماتے تو آپ کے ایک چہیتے صحابی رسول ہیں، وہ شاعر تھے، آپ کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. آپ ان کو بلاتے اور فرماتے حسان ہماری نعت پڑھو، ہماری نعت پڑھو. اور نعت پڑھنے سے پہلے اب ان کا جو پروٹوکول دیتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دیتے تھے. ان کے لیے ممبر بچھواتے ہیں، جسے آپ عرف زبان میں صوفہ سیٹ کہہ لیں. ممبر بچھواتے، پھر ممبر ہی نہیں، اور اس پر پھر اپنی چادر مبارک بچھاتے اور چادر مبارک بچھا کے فرماتے حسان اس پہ کھڑے ہو کے میری نعت سناؤ، یا اس پر بیٹھ کر میری نعت سناؤ. اب حسان ممبر پر ہوتے، وہ اس پر حضور کی چادر پر ہوتے، اور حضور علیہ السلام اپنی ہی نعت اپنے صحابی کی زبان سے سماعت فرماتے. آپ کہیں گے اپنی تعریف اپنے سامنے کروانا یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب کوئی تمہارے منہ پہ تعریف کرے نا، جب کوئی تمہارے منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی اس کا منہ بند کرو کہ بھائی میرے منہ آپ تعریف نہ کریں. اور صحابہ کرام تو ایسے سچے پکے عاشق رسول تھے نا. تو ایک صاحب تھے، ان کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کرنا شروع کری تو انہوں نے مٹی اٹھا کر ان کے منہ میں ڈال دی، پریکٹیکلی ڈال دی. میں نے کہا یہ کیا؟ بولا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جب تمہارے جسے ہم اردو اپنے دور میں کہتے ہیں چاپلوسی کرنا، منہ پہ تعریف پیچھے، یہ والی تعریف نہیں. تو آقا علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ منہ پہ تعریف نہ کی جائے، چاپلوسی والی تعریفیں نہیں. تو آقا علیہ السلام جو اپنے لیے خود تعریف کہہ رہے ہیں، میری تعریف کرو، میری نعت پڑھو، ممبر بچھوا رہے ہیں، استقبال کرے، استقبالی انداز میں انہیں پروٹوکول دے رہے ہیں. بات دراصل یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جو اپنی نعت پڑھنے کے لیے اپنے صحابی سے فرماتے تھے، اور جب صحابی نعت پڑھتے تھے تو تعریف کس کی ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، آپ کو ایسے بنایا، آپ کو ایسے بنایا، آپ کو ایسے بنایا، آپ کا وجود مقدس ایسا ہے، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، آپ کے بھویں مبارک ایسی ہیں، آپ کے بال، آپ کی زلفیں، پورا نقشہ کھینچتے تھے. اب جب ایک ایک چیز کا نقشہ کھینچ رہا ہوتا تھا نا، تو در حقیقت تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو رہی ہوتی ہے. جو حضور کو بنانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، اور
آقا علیہ السلام کے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے معبود کا شاکار ہیں. شاکار کیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں کوئی عیب نہیں رکھا. کوئی عیب، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے. یہ عجیب انسان تھا جس میں کوئی عیب نہیں تھا. دنیا تلاش کرتی رہ گئی، اب بھی تلاش کر رہی ہے، لیکن قیامت تک عیب نہیں ملنے والا. تو دراصل حضور جو فرماتے تھے کہ میری تعریف کرو، تو حضور کے من میں ہوتا تھا کہ میں اپنے رب کی تعریف سنوں. حضور کی تعریف اللہ کی تعریف ہے. تو ہم جب نعت پڑھتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تو اس میں اس کیفیت کو اپنے اندر ایک ماحول پیدا کیا کریں. جب ایسی محفلیں قسمت سے مل جائیں نا، تو ایک تو ہم لوگ مصروف بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر گائے بگائے کبھی ایسی محفلیں مل جائیں تو پھر دل سے بیٹھیں. ماشاءاللہ آپ سارے دل سے بیٹھیں، کیونکہ مطلب یہ نہیں ہے، لیکن فقیر آگے کے لیے آپ کو آگے کر رہا ہے کہ ان محافل میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا لمحہ ایسا آ جائے کہ سب کی حاضری قبول ہو جائے. کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت برسری ہوتی ہے. ہمارے درمیان پتہ نہیں خدا کون بندہ ایسا بیٹھا ہے جس کی دل کی آواز پر اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے. اور ذکر ہم رسول اللہ کرنے بیٹھے ہیں. تو جو کمی محسوس ہوئی، نعت خواں تو اپنا پورا زور لگا کے پڑھ رہے تھے، جو اس فقیر کو کمی محسوس ہوئی وہ ہم سب کی جانب سے درود السلام کی آواز کی تھی. درود شریف پڑھنے کے لیے جب کہا جاتا یا پھر سبحان اللہ کی صدا، سبحان اللہ کی، یہ نعت خواں کی تعریف نہیں ہوتی. سبحان اللہ یہ تعریف آپ کو جو حضور کی آپ نعت سن رہے ہیں نا، حضور کی تعریف سن رہے، جب آپ کو حضور کی تعریف کوئی شعر پسند آ گیا، اس نعت کے شعر سارے اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائے. جو آپ کو پسند نہ پسند کی تو بات ہی نہیں، جو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یا رسول اللہ کی کیا ماشاءاللہ کیا تعریف بیان کی گئی ہے، تو اس پہ سبحان اللہ کہنا تو بنتا ہے نا ہمارا. اپنے نبی کی تعریف پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرنا، یہ تو غلاموں کا کام ہے. خوشی تو اظہار پتہ چلتا ہے خوشی کا. خاموش بیٹھ کے خوشیاں نہیں منائی جاتی، خاموش بیٹھ کے تو سوگ منایا جاتا ہے. خوشی کے اظہار کرنے کے لیے پوری باڈی لینگویج ہوتی ہے، زبان بھی کھلتی ہے، آپ کے ہاتھ بھی بلند ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں.